سورہ اخلاص قرآن مجید کی ایک مختصر لیکن بہت اہم اور برکت والی صورت ہے جو 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کو قرآن کی توحید کی مکمل تصویر کہا جاتا ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ چند اہم فضائل درج ذیل ہیں۔ توحید کی وضاحت۔ سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت اور بے نیاز ہونے کی مکمل وضاحت کی گئی ہے۔ یہ صورت توحید کے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ کے بارے میں تمام شک و شبہات کو دور کرتی ہے۔ قرآن کے برابر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس حدیث میں اس صورت کی عظمت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کی محبت اور رضا۔ سورہ اخلاص میں اللہ کی صفات کی تفصیل اور اس کی برتری کو بیان کیا گیا ہے، جو انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اعمال میں برکت۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے انسان کے تمام اعمال میں برکت آتی ہے۔ یہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور رحمت پیدا کرتی ہے۔ حفاظت اور پناہ۔ سورہ اخلاص کا پڑھنا انسان کو اللہ کی حفاظت اور پناہ میں لے آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے انسان پر اللہ کی حفاظت کا سایہ ہوتا ہے۔ جنت کی بشارت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نماز میں تلاوت۔ سورہ اخلاص کو نماز میں بار بار پڑھنا نفلی نمازوں کا حصہ ہوتا ہے اور اسے پڑھنے سے نماز میں سکون اور لذت آتی ہے۔ اس صورت کو باقاعدگی سے پڑھنا اور اس کی تفسیر پر غور کرنا انسان کی روحانیت اور عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ سورہ اخلاص کے خواص بہت زیادہ ہیں جو اسے ایک خاص مقام اور اہمیت دیتے ہیں۔ یہ صورت بہت سی روحانی، دینی اور دنیاوی فوائد سے بھی متعلق ہے۔ یہاں کچھ اہم خواص ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پڑھنے سے روحانی فائد۔ سورہ اخلاص انسان کو روح کو پاک کرنے والی ہے۔ یہ انسان کو اللہ کی وحدانیت اور بے نیازی کی طرف متوجہ کرتی ہے اور دل کو سکون فراہم کرتی ہے۔ باقاعدگی سے سورہ کی تلاوت سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے۔ توحید کی تبیین۔ سورہ اخلاص اللہ کی صفات اور اس کی وحدانیت کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے انسان کی توحید میں یقین پختہ ہوتا ہے اور اس میں اللہ کی سچی پہچان آتی ہے۔ ہر بیماری سے شفا۔ بہت ساری روایت میں یہ ذکر ہے کہ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ خاص طور پر اگر کسی مریض پر پڑھ کر پھونکا جائے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ فقر و فاقہ سے نجات۔ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے اور فقر و فاقہ سے نجات ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا اور اس کے لیے برکت دے گا۔ دشمن سے حفاظت۔ سورہ اخلاص کا پڑھنا دشمنوں کے مکر و فریب سے بچانے والا ثابت ہوتا ہے۔ اسے پڑھنے سے انسان پر اللہ کی پناہ اور حفاظت کا سایہ ہوتا ہے۔ جنت میں داخلہ۔ بعض احادیث میں ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت جنت کی بشارت دیتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ سورہ اخلاص اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ ہر حاجت کی تکمیل۔ اگر کسی شخص کو کوئی مشکل یا حاجت پیش آئے تو سورہ اخلاص کو 111 بار پڑھنا خاص طور پر مفید ہوتا ہے۔ اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ موت کے وقت کا سکون۔ سورہ اخلاص کو آخری وقت میں پڑھنا انسان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو آخری وقت میں پڑھنے سے موت کے وقت سکون ملتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے میں مدد۔ سورہ اخلاص کا پڑھنا دعا کے قبول ہونے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر سورہ کو پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے تو بہت جلد دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طرح سورہ اخلاص نہ صرف دینی اور روحانی فوائد کا حامل ہے بلکہ دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دلانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اس کا کثرت سے اس کے خواص پر ایمان لانا انسان کی زندگی میں بہت سی برکتیں لے کر آتا ہے۔ جی ہاں، سورہ اخلاص کے بہت سے وظائف ہیں جو انسان کی زندگی میں مختلف قسم کی برکتوں، سکون اور حفاظت کا سبب بنتے ہیں۔
اس کی تلاوت سے انسان کے مختلف مسائل حل ہو سکتے ہیں اور اس کے روحانی اور دنیاوی فوائد حل ہو سکتے ہیں۔ یہاں کچھ اہم وظائف دیے جا رہے ہیں جو سورہ اخلاص کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں۔ رزق کی فراوانی کے لیے، اگر کوئی شخص رزق میں کمی کا شکار ہو تو اس کے لیے سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا بہت مفید ہے۔ روزانہ کم از کم 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے اور فقر و فاقہ سے نجات ملتی ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص کو روزانہ 11، 21، 41 یا 111 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے رزق میں برکت کی دعا کریں۔ یہ عمل دن میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ دشمن یا مکر سے بچنے کے لیے، اگر کسی کو دشمن کے مکر یا جادو سے بچنے کی ضرورت ہو تو سورہ اخلاص کا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اس کی تلاوت سے اللہ کی پناہ ملتی ہے اور انسان محفوظ رہتا ہے۔ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کے وقت پڑھیں۔ اس عمل کو 7 دن تک مسلسل کریں، انشاءاللہ دشمن یا کسی بھی برے اثرات سے بچاؤ ہوگا۔ مشکل وقت میں سکون حاصل کرنے کے لیے، اگر انسان کسی مشکل یا پریشانی میں ہو تو سورہ اخلاص کا پڑھنا دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ اس کا پڑھنا انسان کی روحانیت کو مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنی پریشانی یا مشکل کے حل ہونے کی دعا کریں۔ اس عمل کو باقاعدگی سے 7 دن تک کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ دعا کی قبولیت کے لیے، اگر کوئی شخص کسی خاص دعا کی قبولیت چاہتا ہو تو سورہ اخلاص کا پڑھنا دعا کے قبول ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھ کر دعا کرنے سے اللہ کی رضا اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی دعا کریں اور اللہ سے حاجت پوری ہونے کی دعا کریں۔ اس عمل کو روزانہ کریں اور اللہ کے فضل سے آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ جنت میں داخلے کی دعا کے لیے، سورہ اخلاص کا کثرت سے پڑھنا جنت کی بشارت بھی دیتا ہے۔ اگر انسان جنت میں داخل ہونے کی دعا کرے تو سورہ اخلاص کا پڑھنا بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے جنت میں داخلے کی دعا کریں۔ اس عمل سے آپ کے اعمال میں برکت آئے گی اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ گناہوں کی معافی کے لیے، سورہ اخلاص کا پڑھنا گناہوں کی معافی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہے تو سورہ اخلاص کو باقاعدگی سے پڑھنا اس کی توبہ کی قبولیت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اس عمل کو دن میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور اس سے توبہ کی قبولیت کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ علاج اور شفا کے لیے، سورہ اخلاص کو پڑھ کر بیمار شخص پر پھونکنے سے شفا مل سکتی ہے، خاص طور پر جب کسی کا جسمانی یا ذہنی درد ہو تو اس کا پڑھنا شفا کا سبب بنتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص کو 60 مرتبہ پڑھ کر بیمار شخص پر دم کریں۔ اس سے جسمانی بیماریوں میں کمی آتی ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ دل کی سکونت کے لیے، اگر انسان کا دل بے چین ہو یا فکر پریشانی کر رہی ہو تو سورہ اخلاص کا پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے اور ذہنی سکون کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے سکون کی دعا کریں۔ یہ عمل آپ کے دل کو سکون اور اطمینان دے گا۔ موت کے وقت آرام کے لیے، سورہ اخلاص کا پڑھنا موت کے وقت سکون اور اطمینان کا سبب بن سکتا ہے۔ اسے پڑھنے سے انسان کو موت کے وقت اللہ کی مدد اور پناہ ملتی ہے۔ موت کی حالت میں یا کسی بیمار شخص کے پاس سورہ اخلاص کو پڑھ کر پھونکنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے موت کے وقت سکون ملتا ہے اور آخری وقت میں اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ وظیفہ کرنے کے روحانی، ذہنی اور دلی فوائد۔ وظیفہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، دکھ، بیماری یا ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی ہوتی ہے، بعض کو گھریلو مسائل، نوکریاں، کاروبار کی فکر ستاتی ہے، کچھ لوگوں کو ذہنی بے چینی، ڈپریشن یا خوف کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان کسی وظیفے کو دل سے، خلوص کے ساتھ اور مکمل یقین سے کرتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا رب اسی کے ساتھ ہے۔ یہی یقین انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ جب بندہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے صفاتی ناموں کو بار بار دہراتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے، دل سے غم دور ہوتے ہیں اور ذہن ہلکا ہو جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کو صبر، شکر
اور قناعت جیسی خوبیاں سکھاتا ہے۔ جب بندہ کسی کام کے لیے دعا کرتا ہے اور بار بار اللہ کو پکارتا ہے تو اسے خود بخود صبر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی بہتر وقت پر بہتر چیز عطا کرے گا۔ شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وظیفہ کرنے سے انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ انسان کے دل سے حسد، نفرت اور بے چینی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں صرف روحانی فائدے نہیں بلکہ انسان کی مجموعی شخصیت اور کردار پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ وہ زیادہ بردبار، نرم دل، پر امید اور محنتی بن جاتا ہے۔ وظیفے کے دنیاوی فائدے اور زندگی میں بہتری لانے والا عمل۔ وظیفہ کرنے کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں۔ جب کوئی بندہ مسلسل کسی جائز حاجت کے لیے دعا کرتا ہے، مثلا نوکری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، صحت کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، اولاد کی بہتری شادی کے لیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وظیفہ دراصل یہی مسلسل دعا اور ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو خاص مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے یا رزق کا ورد، رزق میں اضافے کے لیے، یا شافی بیماری شفا کے لیے، آیت الکرسی یا سورہ یاسین کے وظائف حفاظت اور برکت کے لیے وغیرہ۔ ان سب وظائف کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا اور اس پر توکل پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ روزانہ پابندی سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس کی عادت میں نظم و ضبط آ جاتا ہے، وہ وقت کی قدر کرتا ہے، بے مقصد کاموں سے بچتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وظائف کرنے والا بندہ خود بخود گناہوں سے بچنے لگتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ، دھوکہ، حسد اور غیبت جیسے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا عمل نہیں، بلکہ یہ انسان کو بہتر اخلاق، اچھے کردار اور مثبت رویے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کی پریشانی کو کم کرنے میں بہت مؤثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ بغیر شرط اور بغیر مفاد کے عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ چھوٹی بڑی پریشانیوں سے گھبراتے نہیں، بلکہ صبر اور دعا کے ذریعے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ پر یقین اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وظیفہ کرنا صرف ایک عبادت یا رسم نہیں، بلکہ یہ انسان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ یہ عمل ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، ہماری روح کو سکون دیتا ہے، ہمارے دل کو مضبوط بناتا ہے اور ہمیں زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جو لوگ اخلاص، یقین اور پابندی کے ساتھ وظائف کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کے ذکر اللہ اور وظائف کے لیے نکالیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت اللہ کے ذکر اور وظائف کے لیے نکالیں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو، ہمارا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ دولت کے لیے ہفتے کے کسی بھی دن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نہ صرف ہدایت بلکہ ہر مسئلے کا حل بھی بنایا ہے۔ قرآن کی ہر سورت، ہر آیت میں ایک خاص روحانی طاقت موجود ہے۔ انہی میں سے ایک چھوٹی مگر بہت بابرکت سورہ کوثر ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن اس میں بے شمار برکتیں اور فائدے پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص دل سے یقین اور خلوص کے ساتھ سورہ کوثر کا وظیفہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے رزق میں کشادگی، دولت میں اضافہ، دل میں اطمینان اور زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ ہفتے کے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر مکمل یقین ہو اور وظیفے میں باقاعدگی ہو۔ سورہ کوثر کا وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے
جو رزق کی کمی، تنگ دستی، مالی مشکلات یا کاروباری نقصان جیسے مسائل کا شکار ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے سے نہ صرف رزق میں برکت ہوتی ہے بلکہ دولت کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ بہت سے علماء اور بزرگان دین نے اس وظیفے کو آزمایا ہے اور اس کے روحانی فوائد کو تسلیم کیا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ کسی بھی دن بہتر ہے کہ جمعہ یا پیر کے دن سے ابتدا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد باوضو ایک جگہ بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 111 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دعا مانگتے وقت اپنی حاجت یعنی دولت، رزق یا کاروباری ترقی کا مقصد واضح طور پر اللہ کے سامنے رکھیں۔ اگر یہ عمل 11 دن، 21 دن یا 40 دن تک پابندی سے کیا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے میں سب سے اہم بات یقین ہے۔ بعض لوگ چند عمل کرتے ہیں اور پھر مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو صبر اور یقین کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں۔ سورہ کوثر کا مطلب بھی یہی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی، یعنی بے شمار نعمتیں۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بے حساب دولت اور نعمتیں دیں تو وہ اپنے ماننے والے کو کیوں محروم رکھے گا؟ بس نیت صاف ہونی چاہیے، دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اپنے عمل پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ وظیفہ نہ صرف مالی حالات کو بہتر کرتا ہے بلکہ انسان کے دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ انسان مایوسی، بے چینی، ڈپریشن اور دل کی گھبراہٹ سے نجات پاتا ہے۔ جب بندہ روزانہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور دنیا کی پریشانیاں چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ دولت صرف پیسوں کا نام نہیں بلکہ دل کا سکون، رشتوں میں محبت، گھر میں خوشحالی اور زندگی کی آسانیاں بھی دولت ہی کی شکلیں ہیں۔ اور سورہ کوثر کا وظیفہ ان سب چیزوں کو عطا کرنے والا عمل ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ بندے کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے، نماز کی پابندی کریں، صدقہ دیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وظیفے کو خفیہ رکھیں۔ اس سے دوسروں کو بتانا ریاکاری کا ذریعہ بنانا فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ وظیفہ صرف اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں اخلاص، نرمی اور عاجزی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور صرف وظیفے سے دولت چاہتا ہے تو اس سے یہ جان لینا چاہیے کہ دولت تبھی ملتی ہے جب بندہ اپنی عبادت میں سچا ہو۔ اس لیے نماز، توبہ اور صدقہ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ وظیفہ کرنا اصل فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ چاہیے تو اس وظیفے کو سونے سے پہلے یا فجر کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر روز ایک ہی وقت مقرر کریں تاکہ باقاعدگی قائم رہے۔ ساتھ ہی دل میں یہ دعا بھی کریں، یا اللہ مجھے حلال دولت عطا فرما، میرے رزق میں برکت دے، میری تنگ دستی کو دور فرما اور مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ جب انسان اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بعض اوقات اللہ ہماری دعاؤں کو دیر سے قبول کرتا ہے تاکہ ہمیں صبر، یقین اور دعا کا سلیقہ آ جائے۔ وظیفہ کرنے والا شخص دراصل اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے، اور جو بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ دولت، رزق، کاروبار اور مالی خوشحالی کے لیے ایک نہایت آسان، مختصر مگر طاقتور عمل ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف دنیاوی دولت عطا کرتا ہے بلکہ بندے کو روحانی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے۔ اس عمل کو یقین، نیت کی صفائی اور عبادات کی پابندی کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے نوازتا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو مستقل اپنا لیں تو آپ خود اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے۔ بس یاد رکھیں، اخلاص، صبر، شکر اور یقین، یہی ہر وظیفے کی کامیابی کی کنجی ہے۔